بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب لاہور سے ہیں، حافظ حامد صاحب، انہوں نے سوال کیا کہ مجھ سے کسی نے پوچھا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ رحمان کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا اور اس کا ترجمہ علماء یوں کرتے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو قرآن میں جب بھی نعمت کا لفظ استعمال ہوا تو نعمت کو نعمت ہی عربی میں کہا گیا، یا انعام کہا گیا، انعام کہا گیا۔ تو اس سے مراد اب جو سورہ رحمان میں نعمت کا لفظ ہے عربی میں اس کو کیا کہیں گے، یا آیت میں کون سے لفظ کا مطلب اور معنی وہ نعمت بنتا ہے۔ بہت پیارا سوال ہے۔ اگر آپ عربی والی تفسیر ابن عباس کھولیں، حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے، اگر اس کو آپ مطالعہ فرما لیں تو اس میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَا فَبِأَيِّ نعمہ، یعنی آلہ کا معنی عربی میں نعمہ ہے، یعنی نعمت۔ عربی میں آلہ کو نعمت بھی کہا جاتا ہے، اس لیے رب نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو نعمت کو اس سورۃ مبارکہ کے اندر آلہ کہا گیا۔ تو یہ عربی میں عربی سے عربی اس کا ترجمہ بنتا ہے، جو اردو میں بھی نعمت جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ کا معنی نعمت ہے۔ تو جب بھی اس آیت کو پڑھیں گے تو ضروری نہیں کہ عربی میں ایک لفظ کے لیے ایک لفظ ہی ہو، عربی کے اندر ایک لفظ کے لیے بیسیوں الفاظ یوز ہوئے ہیں، مختلف معنی۔ جیسے ہمارے نزدیک کفر کیا ہے؟ انکار ہے، لیکن وَيُكَفِّرُ عَنْ سَيِّئَاتِكُمْ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو درگزر کرے گا، مٹا دے گا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بعض گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تو یہ مٹانے کے لیے بھی کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ انعام سے مراد جو ہے انعامی لفظ یوز ہو یا نعمت ہی ہو، بلکہ اعلیٰ عربی میں نعمت کو کہا جاتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔